اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں، مگر المیہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت اللہ کے راستوں سے دور ہو گئی ہے۔ ہمارے اکثر نوجوان مصطفیٰ کریم کی سنت و شریعت سے دور ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، ہمیں ہر قدم پر دکھ اور درد اور آفات و بلیات نے گھیر رکھا ہے۔ اس لیے کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی تنگی کا شکار ہے، کوئی بے روزگاری کا شکار ہے، کوئی اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ الغرض ہر ایک کوئی نہ کوئی پریشانی اٹھائے پھر رہا ہے، مگر کبھی ہم نے سوچا کہ یہ پریشانیوں کے، یہ آفات و بلیات کی گھاٹیاں اور یہ گھٹائیں غم و علم کی، انہوں نے ہمیں کیوں گھیر رکھا ہے؟ تو یاد رکھیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق کہ ہمیں اپنے رب سے رجوع کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے رب سے رجوع کریں گے یہ پریشانیاں ہمیں چھوڑ جائیں گی۔ مسلمان بھائیوں، مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر ہمارے بہت سے مسلمان نماز پڑھنے سے دور ہیں۔ مسجد ہماری ویران ہیں، مسجد انتظار کر رہی ہیں کہ ہے کوئی مسلمان میرے اندر آ کر اپنے رب کی عبادت کرنے والا۔ مسجد اعلان کر رہی ہیں ہے کوئی ایسا شخص جو راتوں کو اور دنوں کو آ کر میرے ان فرشوں پر اپنے رب کے آگے اپنی جبین کو جھکاتا ہے۔ یاد رکھو نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز سے زندگی میں برکت ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز آفات و بلیات سے محفوظ رکھتی ہے، نماز سے زندگی میں برکت اور سکون ملتا ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو جب ہم مر کر قبر میں جائیں گے تو ہماری قبر میں چراغ کی شکل میں وہاں پہ ہمیں یہ ملے گی۔ اور یاد رکھیں یہ نماز یہ جنت کی کنجی ہے، جب تک چابی ہاتھ میں نہیں ہوتی تالا نہیں کھلتا۔ یہ نماز جنت میں جانے کے لیے جنت پر جو تالا ہے اس کی کنجی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا نماز مومن کا نور ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے وجود سے مومنوں جیسا نور کھینچ لیا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کو سکون دیتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو عمل مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کو سکون دیتا ہے اور جو نہ کیا جائے گا تو بتائیں مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کو اذیت دی جائے گی۔ اور جو شخص میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو اذیت دے گا، بتائیں اس کو کیسے سکون مل سکتا ہے، اس کی روزی میں کیسے برکت ہو سکتی ہے، وہ آفتوں سے کیسے بچ سکتا ہے جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو اذیت کا سبب بن رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہی وہ نماز ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم پل صراط سے گزر رہے ہوں گے یہ نماز ہمارے لیے آسانی کا سبب بنے گی۔ نماز آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سبب بنے گی۔ نمازی جو ہے قیامت کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں ہوگا، اور آقا کائنات نمازی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ بے نمازی جو آج جان بوجھ کر نمازیں چھوڑے بیٹھا ہے، اذانیں ہوتی ہیں اذان سننا گوارا نہیں کرتے، وقت ہو گیا نماز کا مسجد میں جانا گوارا نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے جو ہے مطابق گزاریں۔ یاد رکھیں بے نمازی سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اور جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے یہ بے نمازیوں کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جو ایک آدھی نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت خرید لی ہے۔ سنیں کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بتائیں جو زندگی میں نماز کے قریب ہی نہیں جاتے ان کا کیا بنے گا؟ میرے مسلمان بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے،
تھوڑا سا وقت زندگی کا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے ہم نے اندھیری قبر میں رہنا ہے، پھر کبھی لوٹ کے ہم نے اس دنیا میں نہیں جانا۔ جتنا ہو سکے قبر و آخرت کا فکر کریں، جتنا ہو سکے اپنی قبر کی تیاری میں اپنا وقت گزاریں، اور یاد رکھیں جیسا دنیا میں کرنا ہے قبر میں جا کر وہ بھگتنا ہے۔ اچھے اعمال کریں گے قبر میں وہ سکون کا سبب بنیں گے، بری زندگی گزاریں گے، برے اعمال کریں گے تو قبر میں جو ہے وہاں اذیت کا سبب بنیں گے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، روزانہ قبر یہ اعلان کرتی ہے، دنیا والوں سن لو قبر کا یہ اعلان کیا ہے۔ قبر کہتی ہے اے آدمی، اے مجھ پر چلنے والے، اے انسان، اے خوشیوں کے ایک گھروں میں رہنے والے، اے دوست و احباب میں دل لگا کر بیٹھ جانے والے، اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا ہے؟ یہ تنبیہ کرتی ہے قبر، اعلان کرتی ہے کہ دنیا میں چلنے بسنے والوں اور دنیا میں کھل کھلا کر ہنسنے والوں، کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، میرے اندر تنگی ہی تنگی ہے، مگر جس کے لیے اللہ پاک مجھے وسیع کر دے میں اس کے لیے وسیع ہو جاؤں گی۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنی زندگی کے لمحات کو دیکھیں۔ جب قبروں سے نکلیں گے قیامت کا دن ہوگا اور وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی طرح یہ ابلتی ہوئی یہ زمین، اس پر ہر انسان کو کھڑا کیا جائے گا اور ہر انسان ننگے پاؤں اس زمین پر کھڑا ہوگا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سورج آگ برسا رہا ہوگا اور ننگے پاؤں ہر شخص کھڑا ہوگا میدان حشر میں، 5 سوال ہوں گے، اور جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے گا وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا۔ اور پہلا سوال ہوگا، عمر تم نے کس کام میں بسر کی؟ اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو کس کام میں صرف کیا؟ اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو فضول کاموں میں بسر کریں گے، اپنی زندگی کو گناہوں میں بسر کریں گے تو اس دن ہم کیا جواب دیں گے؟ دوسرا ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری؟ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، اپنی جوانیوں پر ترس کھاؤ، اپنی جوانیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگاؤ، اپنی زندگی اپنی جوانی کو ضائع نہ ہونے دو، ورنہ یاد رکھو یہ شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا، یہ شیطان تمہیں اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے گا، یہ شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور کر دے گا، اور پھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ دوسرا سوال ہو رہا ہے، جوانی تو نے کس کام میں بسر کی؟ جو خوش نصیب اپنی جوانی میں عبادت کرتا ہے، جو خوش نصیب اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کی ذکر میں اور ان کی اطاعت میں گزارتا ہے، وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور جو اپنی جوانیوں کو گناہوں میں بسر کرتا ہے وہ اس دن کیا جواب دے گا؟ تیسرا سوال، مال کس طرح کمایا اور تو نے اس کو خرچ کس طرح کیا؟ اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مال کماتے ہیں اور مال کمانے کے دوران دھوکے کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ہیرا پھیریا کرتے ہیں، ملاوٹ کا مال دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو وہ اس دن کیا جواب دیں گے اپنے مالک کے حضور؟ کہ جب اللہ فرمائیں گے کہ تو نے مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ پھر دوسرا سوال بھی اس کے ساتھ آ گیا کہ کہاں خرچ کیا؟ اگر ہم اپنا مال غلط کاموں پر بسر کریں گے، اپنا مال غلط کاموں پر لگائیں گے اور اللہ کو ناراض کریں گے، گناہوں پر لگائیں گے، عیاشیوں پر لگائیں گے، بدماشیوں پر لگائیں گے، گناہوں پر لگائیں گے، شرابوں پر لگائیں گے، زناہوں پر لگائیں گے، تو بتائیں اس دن اپنے مالک کے حضور کیا جواب دیں گے؟
جب وہ پوچھے گا تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ وہ خوش نصیب جو اپنا مال حلال طریقے سے کماتا ہے، سچائی سے کماتا ہے، ہیر پھیر نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا، وہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ پھر وہ خوش نصیب جو اپنا مال کما کر اللہ کے دین پر خرچ کرتا ہے، اللہ کی دین کی تعلیم کو حاصل کرنے پر خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے تاکہ وہ دین کا جو ہے علم حاصل کریں، مسجد بناتا ہے، مدرسے بناتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ کے گھروں کو جو ہے وہ چراغاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر وہ پیسہ لگاتا ہے تاکہ دین کے کام آسان ہو جائیں، وہ تو خوش نصیب اس دن کامیاب ہو جائے گا۔ مگر وہ بد نصیب کیا کرے گا جو اپنے مال کو حرام طریقے سے کما رہا ہے اور پھر اپنے مال کو اللہ کے دین پر خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راہ پہ خرچ نہیں کرتا، مصطفیٰ کریم کی شریعت پر خرچ نہیں کرتا، مصطفیٰ کریم کے لائے ہوئے دین پر نہیں خرچ کرتا، وہ کیا کرے گا اور وہ مال اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا، یہ خود انسان سوچ لے۔ پھر پانچواں سوال یہ ہوگا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، یہ سوال ضرور ہوگا کہ علم پر کہاں تک عمل کیا، تو جب علم حاصل ہی نہیں کیا ہوگا وہ کیا اس کو بتائے گا، مالک کی بارگاہ میں وہ کیا جواب دے گا۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں جیسے ایک مسافر ہوتا ہے۔ مسافر کبھی بھی اس جو ہے قیام گاہ کو مستقل نہیں سمجھتا، مستقل مسافر اپنی زندگی کو نہیں سمجھتا، وہ مسافر ہوتا ہے اور جس جگہ پر بھی وہ بیٹھتا ہے وہ اپنے آپ کو مسافر تصور کرتا ہے اور اس گھر کو مسافر خانہ وہ تصور کرتا ہے، اور اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ کوئی وقت آئے گا، ابھی چند لمحے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کیا خبر کب میرا بلاوا آ جائے۔ جب مسافر ہوتا ہے تو وہ اپنی منزل کی طرف منتظر رہتا ہے اور اس کو اپنی منزل کی انتظار ہوتی ہے۔ اے انسان، تو بھی مسافر ہے، یہ تیری قیام گاہ یہ مسافر خانہ ہے، اس مسافر خانے میں تو آیا ہے، تو نے لوٹ کے چلے جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے، کبھی لوٹ کے واپس نہیں آئے گا۔ تو لہذا انہی زندگی کے لمحات میں ہم نے کچھ کرنا ہے۔ اگر ہم نے کچھ کر لیا، اپنے مالک کو راضی کر لیا، اپنی زندگی کو پکیزہ بنا لیا، تو ہمیں قبر و حشر میں آسانیاں ہوں گی۔ اگر ہم غافل رہے تو یہ غفلت ہمیں قبر میں بھی خراب کرے گی، حشر کے دن بھی خراب کرے گی۔